السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان النصیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، سب سے پہلے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے وہ دعوت کا کام ہم کو سب سے زیادہ کرنا ہے نا، کہ یہ اس امت کو یہ دعوت کا کام ملا ہے نا، کہ تو ہر ایک کے ذمہ ہے یہ کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ اور دعوت سے کیا ہوگا میری بہنوں، کہ یقین بنے گا ہمارا، ہم دعوت دیتے دیتے ہمارے میں یقین ہوگا، جس چیز میں ہم کمزور ہیں ہم اس کی زیادہ دعوت دیں گے۔ جیسے کچھ بہنوں کا پردے کا اگر ان کا اتنا اہتمام نہیں ہوگا تو پردے کے لحاظ سے دعوت دیں گے، کسی کا جس چیز سے جو کم، اگر جن کو ایسا لگتا ہے کہ میری یہ چیز میں آئی ایم لیکنگ بہائنڈ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی زیادہ سے زیادہ دعوت دے۔ اس سے دعوت سے یقین بنتا ہے، اور یقین جب ہمارے دل میں آ جائیں گے تو عمل کیسے ہوئیں گے ہمارے انشاءاللہ، اور اس سے پھر عمل بنے گا ہمارا، ہے نا۔ اور جو ہے اگر ہم کو ہمارے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان درست ہے نہیں ہے، تو ہم کیسے لیں گے اس کا جائزہ، کہ کیا نیکی کر کے ہم کو خوشی، اور گناہ سے کیا ہم کو رنج ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا جائزہ ہے کہ کیا میں نیک کام کرتی ہوں، نیکی سے مجھے خوشی، اور کیا گناہ کر کے مجھے رنج ہوتا ہے نا، اس سے ہم اپنا جائزہ لیں گے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہم کو یہ ہے کہ کیا ہم یہ دل کے یقین سے پڑھتے لا الہ الا اللہ، ہے نا، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ کیا ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ ہم صرف اللہ ہی کو مانتے، کہ ہم وہی مانتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ علیہ السلام کی مانتے ہیں ہم۔ آپ علیہ السلام نے تو فرما دیے تھے نا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، کیا میں نے بقا طور پہ دین پہنچایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بقا طور پہ دین پہنچا دیا۔ تو جو کچھ تھا دین میں وہ ہم کو بتا دیا گیا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، سیکھ کر عمل کرنا ہے۔ حکم میرے اللہ کا اور طریقہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہونا چاہیے کہ حکم اللہ کا، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے نماز، صلاح، لیکن طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نقل کرنی ہے ہر چیز میں۔ جیسے صبح سے شام تک کی زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوئی، تب تو ہم دونوں جہان میں کامیاب ہیں، اور اگر نہیں تو ہم دونوں جہان میں خسارے میں پڑ جائیں گے، ہے نا۔ ہر عمل کو ہم کو سیکھ کے کرنا ہے۔ اگر نماز بھی ہے تو اس کو سیکھنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے نماز، قائم کرتے نماز، پڑھتے نہیں۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم کرتے نماز۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، خاص طور سے عصر کے لیے تنبیہ کی گئی کہ بیچ کی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ سبحانہ تقدس نے قرآن مجید میں خاص طور سے تنبیہ کی کہ بیچ کی نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ عورتیں جو ہے خریدی میں مشغول ہوتے، مرد افراد اپنے کاروبار میں، تو اس میں اس نماز کی حفاظت کرو، عصر کی، ہے نا۔ تو جب ہم سیکھیں گے، ہے نا، سیکھ کر، جیسے ہم سیکھتے ہیں تو ہم کو شہید کا، اگر فوت ہو گئے تو شہید کا مرتبہ ملے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ سیکھ کر عمل کرنا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون تھے؟ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ سورہ اعلیٰ میں نا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، جب ہم عبادت جب ہم بھی سیکھنے بیٹھیں گے، ہم اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں گے، سنقرئک فلا تنسى، سکھائیں گے تو تم کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تنسى، پھر بھولو گے اتنا ہی جتنا ہم چاہیں گے، پھر تم بھولو گے اتنا ہی، بھولو گے پھر تم نہیں بھولو گے اتنا ہی، بھولو گے جتنا سنقرئک کا سکھائیں گے تو تم کو ہم، فلا، پھر نہ تم بھولو گے، تنسى الا، سوائے اتنے ماشاء اللہ جتنا ہم چاہیں گے۔ تو جو احکام گزر چکتے وہ بھلا دیتے اللہ ان کو، ہے نا، کیونکہ نبی کو زیادہ یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے جو احکام گزر چکے ہوتے وہ بھلا دیتے تھے۔ اس لیے ہم کو بھی دعا پڑھنی، پھر ربی زدنا علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ بھی ہم کو پڑھنا ہے۔ اللہ میرے علم میں اضافہ دے، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ دے، اے اللہ، اللہم فقہنا، ہمیں دین کی سمجھ، اللہم فقہنی مطلب ہمیں، مجھے دے دین کی سمجھ، اللہم فقہنا، ہمیں سمجھ دے۔ تو ہم سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو فرشتے پہ آمین، پہلے ہمارے حق میں وہ بولیں گے، پھر دوسروں کے لیے وہ حق میں آمین بولیں گے وہ، ہے نا، کہ ہر چیز کو، نماز کو سیکھ کر پڑھے، روزے سیکھ کے،
علم کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. ایک یہ کہ علم فضائل اور ایک مسائل، کہ اس کی فضیلت اور اس کی جو مسائل ہے وہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا ہے، فضائل کیا ہے اور مسائل کیا ہے. اور جو ہے ایک دل والا عمل ہوتا ہے اور ایک ایک دل والا علم ہوتا ہے اور ایک عمل والا علم ہوتا ہے. ہمارے اندر صرف دل والا علم ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن عمل کتنا ہے ہمارا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دو کام کرنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک یہ جو سنتوں پر پابندی سے عمل کرے، اور دوسرے وہ جو قرآن مجید پڑھ کر عمل کرے اس پر. یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑے، قرآن کو اور سنتوں پر. جو میری سنتوں پر پابندی سے عمل کرے گا اور جو قرآن پر عمل کرے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو ہم کو ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، سنتوں پر پابندی سے عمل کرنا ہے. اگر ہم سنت طریقے سے پانی پیتے تو ہم کو 600 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. نہیں ہم نے اللہ کے راستے میں نکلے، نہ شہید ہوئے نہ خون بہا، لیکن ہم کو 600 شہیدوں کا ثواب. اور بعض کتابوں کے حساب سے 8 سنتیں تو 800 شہیدوں کا ثواب. 2 ایکسٹرا کون سی؟ ایک سر ڈھکنے ایک ایکسٹرا ہے، اور دوسری وہ بڑی دعا ہے نا، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ بڑی دعا ہے پانی پینے کے بعد کی، تو یہ 2 ایکسٹرا ہے. باقی ہم کو جو 6 سنتیں تو دامن ہمارا جب میزان میں کیا تولے جائے گا. اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتوں پر پابندی سے عمل کرو تو ضرور کرنا ہے، اور قرآن پر عمل کرو. کیا ہے کہ یہ تمہاری میزان کو بھرے گا. سنتوں پر اتنی تم کو پل پل جو ہے، تو ہم ہر سنتوں پر ہم کو اتنی نیکیاں، تو ہمارے نامہ عمل میزان جو ہماری جب لگیں گی تو ہم کیا نیکیاں تولیں گے ہماری. اچھا، اس کے علاوہ قرآن مجید پر ایک حرف پر 10 نیکی. تو نبی پاک سے حدیث پاک کا مفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پہ 10 نیکی ہے، میں کہتا ہوں الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10 نیکی، ایک حرف پہ 10 نیکی. تو اگر ہم بتاؤ ایک پارہ بھی روز کا پڑھے تو ہم کو کتنی نیکی ملتی ہے؟ نامہ عمل میں ہمارے نیکیاں ہوں گی تو تلیں گی نا. تو ہماری نیکیوں کی عبادت سب سے زیادہ ضروری. عبادت کر کے اللہ کو راضی کرو. دوسرا کہ تم کو علم ایسا نہیں کہ صرف دل والا علم، ہمارے دل میں سارا علم ہے، ہمارے عمل والا علم ہونا چاہیے. دیکھو صحابہ کیا کرتے، ایک حدیث کو 60 سے 70 مرتبہ پڑھتے. سارے صحابہ بیٹھتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سارے کے سارے بیٹھتے، ایک حدیث کو ہر ایک بار سارے پڑھتے، اور جب تک کہ اس پہ عمل نہیں کرتے دوسری حدیث نہیں لیتے. آج ہم کیا، ہم حدیثیں پڑھے لیکن ہمارا عمل کتنا ہے نا. مین عمل ہوتا ہے. اب تم کو پتہ ہے، ہاں ہم کو تو پتہ ہے کہ پانی پینے کی 6 سنتیں، لیکن اگر تم نے اس پہ عمل نہیں کیا ہوگا تو تمہاری میزان میں تلیں گے کیا؟ تو وہ نہیں مانا جائے گا کہ تم کو یہ نہیں پتا تھا. اگر تم کو پتا تھا تم عمل کرتے تو تم کو نیکیاں ملتی نا اس کی، ہے نا. ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے جو ایمان کا کیا حال ہے، تمہارے ایمان پہ کیسی ہے تمہاری صبح، تو تمہارے ایمان کا کیا یہ ہے، تو بتائے کہ میرے ایمان کا یہ حال ہے کہ میری صبح ایسی ہوتی ہے کہ مجھے صبح اٹھتے ہی جنت کی خوشبو آتی ہے اور مجھے جہنم کے لوگوں کی چیخ سنائی دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ جہنم کے لوگوں کی چیخ سنائی دیتی ہے اٹھتے ہی صبح، اور جنت کی خوشبو آتی ہے. کیسا حاصل کر کے گئے لوگ، ہے نا میری بہنوں. رزق کا اللہ کا وعدہ ہے نا. جس طرح سے موت ڈھونڈ کر آئے گی، رزق بھی ڈھونڈ کے دیا جاتا ہے. اللہ تو بہترین، اللہ فرماتے نا ہم بہترین رزق دینے والے ہیں. رزق کا تو وعدہ ہے لیکن جنت کا وعدہ نہیں میری بہنوں. وہ ہم کو کمانی ہے، جنت ہم کو کمانی ہے نا. کہ عبادت کر کے، تک اگر ایک نیکی کم پڑ گئی تو بتائے نا، کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا. اس وقت کیا ہوگا ہمارا، اس وقت کیا ہوگا؟ تو بتائے میری صبح ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے مجھے صبح اٹھتے ہی جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جو ہے مجھے جہنم کے لوگوں کی چیخ سنائی دیتی ہے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو آدھے لوگ جو ہے ایمان پر اٹھیں گے اور آدھے ایمان کے بغیر اٹھیں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر یہ کیسے کہ آدھے ایمان پہ اٹھیں گے آدھے ایمان کے بغیر کے اٹھیں گے؟ کہا بارش ہوئی نا. آدھے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی وجہ سے ہوئی، آدھے نے کہا ستارے کی وجہ سے ہوئی. اللہ اکبر. تو ہم کچھ بھی کہتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، کون سی بات سے ہم جو ہے دین سے خارج ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے ہم کو کلمہ کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، ہے نا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے نا. تو یہ تو سارے مانتے, غیر دھرم والے بھی مانتے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ ہے وہ بھی مانتے. لیکن اگر ہم ان کی نہیں مانتے, ان کو ماننا نہیں ہے, ان کی ماننا ہے, ان کو ماننا نہیں, ہم کو ان کی ماننا ہے. تو جو سنتوں پر بتائے, جیسے صبح کی دعا ہے, صبح کی 5 سنتیں ہیں, دوپہر کے بعد تھوڑا کیلولا کی نیت سے ہم سو جائیں گے انشاءاللہ, تھوڑا بلے الارم لگا کے, زیادہ سوئیں گے تو کیا ہمارا بنے گا پھر, تو تھوڑا سو کر کے کیلولا کے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رات کی عبادت کی قوت حاصل ہوتی ہے. پھر جو ہے ہم ذکر اذکار اپنا برابر کرتے رہیں گے. یہ بھی بہت نہیں ہے بہنوں, کیونکہ ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا بول جاتے کب, ہے نا. ہمارے ایک ایک جو بول ہے نا وہ تول میں ڈالا جائے گا. اس لیے ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, وہ سوچ سمجھ کے ہم کو بات کرنی. زیادہ سے زیادہ ذکر کرو یا خاموش رہو, ہے نا. اچھا, دوسرا کہ ایک مرتبہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے بتایا کہ دیکھو میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, اور ہم سب جو ہے صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. تو بہت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. تو بہت پریشان ہو گئی, کہا تم کیوں رو رہی ہو, میں جا رہا ہوں اس لیے تم رو رہی ہو, تم کیوں رو رہی ہو. اپنی بیوی سے پوچھنا کہ اسے کہ میں جا رہا ہوں اس لیے رو رہی ہو تم. کہا نہیں, میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ سارے کے سارے صحابی جب باہروں باہر چلے گئے, اب تم یہاں آ کر کے بولے تو میرے اجر میں کتنا فرق آ گیا, ان کے اجر, وہ اجر و ثواب میں کتنا بڑھ گئی مجھ سے. میرا جو سب تم گھر کیوں آئے, وہیں کے وہیں چلے جاتے. سبحان اللہ. اس لیے رونا ہے کہ ان کے اور میرے اجر میں کتنا فرق ہو جائے گا, تم یہاں کیوں آئے مجھے بولنے کے لیے, چلے جاتے جیسے وہ سارے صحابی گئے. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہارا گھر اہم ہے کہ پڑوسی کا. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر اہم ہے, کیونکہ میرے گھر میں آپ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا نہیں عائشہ, پڑوس والی کا شوہر اللہ کے راستے میں نکلا ہے دعوت کے کام کے لیے, اس کے گھر میں اللہ ہے, اس کا گھر تم سے زیادہ اہم ہے. سبحان اللہ. آج ہم دین کے لیے نکلنا کتنا دشوار سوچتے ہیں. سارے جو ہے ایک بیان میں ہی جانے, مذاکرے میں جانے کے لیے ہمارے لیے کتنا دشوار ہے. اور دیکھو رات اور دن لوگ اللہ کے لیے کیسے کیسے عشر مبشرہ, دنیا ہی میں جنت کی بشارت لے کے گئے. 10 صحابی, پھر ایک مجلس میں 150 صحابیوں کو جو ہے وہ جنت کی بشارت, دنیا ہی میں جنت دکھا دی گئی تھی کہ تمہارا مقام ہے. سبحان اللہ. اور ہم کہاں پر ہیں, ہم کیا سوچ رہے کہ ہم نے ارے اتنا پڑھ لیے اتنا پڑھ لیے. ایسا نہیں ہے, ہم کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. اور سب سے پہلے تو ہم کو سب کا سوچ کر کے کہ ہمارے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی ہمارے محلے میں, معاشرے میں ہم کو دیکھنا ہے کہ بھائی سب برابر جو ہے سیکھ رہے سکھا رہے کہ نہیں, سب کی نماز کا کیا معاملہ ہے نا. اچھا, دوسرا ایک شخص کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو پوچھا کہ تم کو جنت ملی, ایسا کیا تمہارا عمل تھا کہ مطلب کہ تم کو جنت میں لے جائے کر کے. تو کہا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن ہاں کہ مجھے جنت میں لے جائے, لیکن ہاں میں جب قرض دار ہوتے تھے نا تو ان کو مہلت دیتا تھا, اور جو غریب ہوتے تھے نا ان کو میں معاف کر دیتا تھا, ہے نا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے شرک خفی سے بچے. شرک خفی کیا ہے, ریاکاری میں سے کہ چونٹی کی جو ہوتی ہے نا, چونٹی کے چلنے کی بھی آواز ہے نا, زیادہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ خطرناک ہے شرک خفی, کہ ہم کسی کے سامنے جو ہے نیکی کرنے کی کرے, یا ایسی کہ سامنے والے تعریف کر اٹھے ہماری نماز کی, ہماری اس کی, تو آخرت میں اللہ بولیں گے انہی سے بھی اجر لے لو جن کو تم نے اس سے خوش کیا, ہے نا. کہ اور سب سے پہلے تو دعوت کا کام جو ہے ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر لینا ہے. یہ نہیں کہ وہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ نہیں. ہماری ذمہ داری دعوت کا کام کرنا, ہے نا. ہر ایک کی ذمہ داری دعوت کا کام کرنا, کہ وہ دعوت کا کام کرے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور ہماری نمازوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. نماز میں صرف ہماری ہتھیلی, پیر اور چہرہ دکھ سکتا ہے, ہمارے بال بالکل دکھائی نہیں دینا چاہیے. بعض بچیاں اس طرح اتنا چھوٹا دوپٹہ اور اتنا جو ہے باریک دوپٹہ لیتی ہے, باریک دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی, اور جو پیچھے سے چوٹی وغیرہ دکھائی دے رہی ہے, بازو میں سے سارے بال دکھائی دے رہے, ہم کو اپنی نماز کا جائزہ لینا پڑے گا میری بہنوں. کہ ایسا ہے کہ ہم کو خیال رکھنا ہماری آستین فل آستین ہو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھکنے دکھائی نہیں دے. بعض بچیاں جو ہے وہ لیگنس اور چوڑی دار وغیرہ پہنتی تو ٹھکنے دکھائی دیتے, پوری نماز میں وہ لوگ کھینچتے رہتے چوڑی دار کے ہماری ٹھکنے چھپے. اس وقت موزے وغیرہ ڈال لو. نماز کا اپنی جائزہ لیں, نماز کا اول وقت ہو, ہے نا, ہمارے کپڑے بالکل صحیح ہو,
دوپٹہ بالکل سے ہمارے بال بالکل دکھائی نہ دے، ہے نا. اور اس کے بعد کہ جو واجبات ہے جلسہ کرنا، جیسے ایک سجدے سے جب ہم اٹھے تو ہم کو سکون اور اطمینان سے اس کے جو ہے بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں. اور جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو اس کو قوما کہتے ہیں، وہ بھی ضروری. یہ 2 واجب ہے، یہ ترک نہیں ہونا چاہیے نماز میں، اس کا خیال رکھنا ہے نا. نماز کا وقت ہونا چاہیے، یہ خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کبھی کی نماز کب پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں. نماز کو ٹال ٹال کے پڑھنے والے کو لملم وادی میں اس کا سر توڑا جائے گا، پھر اس کو نیا سر دیا جائے گا، پھر اس کا سر توڑا جائے گا. اللہ اکبر. ایسے ایسے عذاب ہے جہنم کے، اللہ ہماری حفاظت کرے. بس سب سے بڑی جیت میری بہنوں یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہم نے انسان و جنات کو بنایا سوائے اپنی عبادت کے. تو ہمارا مین جو ہے، ہم کو دنیا میں یہ نہیں کرنا ہے. ہم دنیا میں اتنے ملوث ہیں کہ ہر چیز کو ہم اتنا وقت لیتے. ہم شادی بیاہ میں تو ہمارے مہینوں نکل جاتے، لیکن وہیں اگر دین کے معاملے میں تو ہم سوچتے ہیں، ہے نا. کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر ہم اتنی شاپنگیں کر کے اتنا وقت اپنا ضائع کرتے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اتنا وقت ہم عبادت کر کے جنت کمانے کی فکر کریں، اوروں کو بھی لے کے جانے کی فکر کریں، ہے نا. کیونکہ بتائیں نا، ایک بستی میں ایک شخص جو اتنا عبادت گزار تھا، فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ اللہ یہ بستی میں لوگ بہت سرکش ہو رہے اور یہ لوگ جو ہے ان کا کیا کرنا ہے. یہ بالکل ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. ایک ہوتا نا کہ انسان نادم ہو اور وہ اس کے اندر کوئی، تو وہ لوگ نادم بھی نہیں ہو رہے اور وہ لوگ جیسے بالکل ماننے کو بھی تیار نہیں. تو اللہ نے کیا فرمائے، تو ہلاک کر دو ان کو، نستنابود کر دو. تو کہا اللہ کیسے کرے، کیونکہ وہاں پر ایک شخص جو وہ تہجد گزارے، وہ دن رات عبادت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اسی کے گھر سے شروع کرو، کیونکہ اس نے اوروں کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کیوں نہیں کی، ہے نا. اس کی مثال ایسی بھی کہ ہم ایک جہاز میں سارے کے سارے مومن سوار ہیں. اب اگر جو ہے اوپر والے کو پانی نہ ملے گا تو اگر اوپر والوں سے لوگ پانی مانگیں گے، بھائی اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہم کو پانی دو، ہمارے پاس پانی نہیں، ہم کو پانی دو. اوپر والے کہیں گے نہیں ہم پانی نہیں دیں گے، ہمارے پاس پانی ہے، ہاں تمہارا ہم کیا جانے، تمہارا تم جانو. وہ لوگ نیچے ہول کر دیں گے کہ بھائی نیچے سے بھی پانی لے، تو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے. آج کیا ہو رہا ہے، علم والے ہیں اور لا علم والے ہیں. دیکھ رہے ہیں معاشرہ کہ معاشرہ میں کیا ہو رہا ہے نا. اب لوگ قرآن، غیر مسلمان بھی کہ بھائی ہم کو قرآن پڑھنا ہے تو کہاں ملے گا، مراٹھی میں ملے گا کیا، جی ملے گا. اور تو کیسے ملے گا، ہندی میں ملے گا، جی ملے گا. تو وہ لوگ بھی لے کر پڑھتے اور ہم بھی پڑھتے، تو کچھ فرق ہے. اگر تم نے عمل نہ کیا تو فرق ہے. میرا یہ کہنا ہے قرآن کے چار جو ہے اس کا حق ہے. سب سے پہلے کہ ناظرہ صحیح کریں، صحیح پڑھائی کریں. میرے نبی آخری الزما صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف کی ادائیگی کر کے بتائی کہ یہ حرف یہاں سے اٹر کرنا ہے، یہ الفابیٹ کو یہاں سے اٹر کرنا ہے. ہر ایک حرف کو بتایا کہ اس کو اس طرح سے ادا کرنا ہے نا. صحابہ کو، پھر صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تابعین کو، ان سے ہم کو ملا. لیکن کیا ہم نے اتنی قیمتی چیز جو نبی کی میراث ہے، اسے میراث کہا جاتا ہے نبی کی، تو وہ ہم کو ملا، کیا ہم نے وہ سیکھا؟ مانی چینج ہو جاتے. اگر ہم جو یہ اس میں کل کہہ دیجئے، کل هو اللہ احد، کل مطلب کیا، کھا لیجئے. اگر جو ہلکا کاف ہے وہ پڑھیں گے کل کھا لیجئے. کل جو قاف ہے، قاف ادا کریں گے کل تو مطلب کہہ دیجئے. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. کتنا فرق ہو گیا، کھا لیجئے وہ اللہ ایک ہے اور کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو ناظرہ صحیح کرے، دیکھ کے پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں. ناظرہ صحیح کرے، اس کے بعد جو اس کو سمجھے کہ یہ کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ نے یوں ہی نہیں، جیسے ہر ایک چیز کا ایک مینیول ہوتا ہے. ہم ایک کمپیوٹر بھی لے آتے تو اس کے ساتھ اس کا مینیول آتا ہے کہ بھائی تم کو ایک کمپیوٹر چلانے کا یہ طریقہ ہے، یہ سسٹم ہے. ویسا ہمارے ساتھ بھی ہمارا مینیول ہے، ہمارا قرآن مجید ہے. اس میں ہر چیز کا بتایا گیا کہ ہم کو کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. ہر ایک وقت کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہر ایک چیز کے، حج کے بارے میں، جو بھی ہمارے لیے ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی، سب کچھ بتا دیا ہے قرآن مجید میں، ہے نا. تو ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آج ہر گھر میں الحمدللہ رب العالمین کے ہر گھر میں قرآن ہے، قرآن مجید ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھے. تیسرا، اس پر عمل کرے. جو پڑھے ہے اس پہ عمل کرے. ایک ایک آیت پڑھے، پھر دیکھے کہ میرا اس پہ عمل ہے کہ نہیں، ہے نا. پھر اس کے بعد لوگوں کو پروپوگیٹ کرے، لوگوں تک بھی پہنچائے. ورنہ کیا ہے، قرآن کیا ہے کہ یا تمہارے ساتھ کھڑے رہ کے جنت دلائے گا، اگر تمہارے خلاف کھڑا ہے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں ڈال دے گا تم کو. تو ہم کو یہ ہمارا جو ہے ہم فالو کیسے کریں گے اگر ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو. میرے نبی آخری الزما صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ 2 پیر پہ چلنے والے قرآن،
ہے نا. قرآن کہا جاتا ہے جو 2 پیروں پہ چل رہا ہے وہ قرآن، اتنا ان میں قرآن دکھائی دیتا تھا. اور آج ہم ان کی امت، ہمارا کیا حال ہے نا. تو رات میں بھلے قلیل حصہ بھی عبادت کرو. 2 وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ 2 وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک رات کے جو آخری پیر اس وقت مانگی ہوئی دعا جو تہجد میں ہم جو پڑھتے آدھی رات میں، تو اس وقت پڑھی، اس وقت مانگی ہوئی دعا. اور ایک جو ہے وہ فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا کہ تو ہم رات کا تہجد بھی اللہ چاہے ہم پڑھیں، لیکن نہیں تو ہم فرض نماز کے بعد جو ہے نا کیا کریں گے، دعا کر لیا کریں گے. دعا کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر درود شریف پڑھیں گے، جد اللہ ان محمدم ما هو اہلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم دعا کریں گے جو بھی ہماری دعا ہے. فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ہم ضرور دعا کریں گے. سب سے زیادہ جو دعا مومن کا ہتھیار ہے نا، اس کے کتنے فائدے دعا کے. یا اسی وقت اللہ تعالیٰ دے دیں گے، یا کچھ وقت بعد اس سے بہتر دیں گے، یا تو پھر آخرت میں بورے بھر بھر کے نیکیاں آئیں گی. لوگ پوچھیں گے، دانت میں انگلی ڈالیں گے، یہ اتنی نیکیاں فلاں کو کیسے مل رہی؟ کہیں گے کہ اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تمہاری جو دعا قبول نہیں کی تھی نا، تو یہ اب یہ اس کا ذخیرہ ہے کہ ہے نا، یہ لو، ہے نا. تو ہم سوچیں گے اس وقت کہ کاش ہی کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی. تو ہم دعا ضرور کریں گے فرض نماز کے بعد، اور جو ہے تہجد کے وقت کی دعا. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.